بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم ويسجد المسبوق مع إمامه ثم يقوم بقضاء ما سبق به ولو سهى المسبوق فيما يقضيه سجد له أيضا اللاحق ولا يأتي الإمام بسجود السهو في الجمعة والعيدين ومن سهى عن القعود الأول من الفرض عاد إليه ما لم يستو قائما في ظاهر الرواية وهو الأصح والمقتدي كالمتنفل يعود ولو استتم قائما فإن عاد وهو إلى القيام أقرب سجد للسهو سجد للسهو وإن كان إلى القعود أقرب لا سجود عليه في الأصح وإن عاد بعد ما استتم قائما اختلف التصحيح في فساد صلاته وإن سهى عن القعود الأخير عاد ما لم يسجد وسجد لتأخيره فرض القعود فإن سجد صار فرضه نفلا ودم سادسة إن شاء ولو في العصر ورابعة في الفجر ولا كراهة في الدم فيهما صبر کرو علی الصحیح في الدم على الصحيح صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم ویسجد المسبوق اور سجدہ کرے مسبوق جو دوسری کم از کم رکعت میں ملا اس کو مسبوق کہتے ہیں۔ مدرک جس نے پوری نماز پائی، لاحق جو شروع میں ملے آگے رہ جائے، اور سجدہ کرے مسبوق اپنے امام کے ساتھ۔ ابھی اس نے کچھ رکعتیں پڑھنی ہیں، لیکن جب امام سجدہ ساہ میں چلا گیا تو یہ بھی کیا کرے، اگرچہ اس کی نماز کا یہ آخر نہیں ہے، باوجہ التزام کرنے امام کی مطابقت کے۔ اس نے جب پیچھے اللہ اکبر کیا ہے تو اس نے امام کی مطابقت کا التزام کیا ہے، تو لہذا امام کے ساتھ رہے، پھر کھڑا ہو اس کی قضا کے لیے جو سبقت کر گئی ہے اس کے ساتھ، اور لاحق بعد اتمام ہی، لاحق جو ہے وہ سجدہ کرے اپنی نماز پوری کرنے کے بعد، وہ امام کے ساتھ سجدہ نہ کرے۔ اچھا جی، وہ اگلی گل پھر پڑھ دیں ہم۔ ثم یقوم لقضاء ما سبق بہ، یہ لائے ہیں یہاں ثم تاکہ فائدہ دے قیام کی تراخی کا امام کے سلام سے۔ امام سلام پھیرے تو بعد وچ اٹھ کے پوری کرے۔ اچھا جی، واللہ کے عطف ہے اس کا مسبوق پر، یعنی سجدہ کرے لاحق بعد پورا کرنے اپنی نماز کے، اور اگر تابع داری کی امام کی تو لا یعتد بہ، یہ معتبر نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کا یہ سجدہ اپنے محل کے غیر میں ہے۔ یہ مسئلہ ہے کہ یہ اس نے سجدہ نہیں کرنا، یہ بیٹھا رہے، امام نے سلام پھیرا ہے تو پھر یہ کیا کرے، انتظار کرے یا اٹھ کر اپنی پوری کرے، بعد میں سجدہ کرے گا، ابھی اس کا وقت نہیں آیا جی۔ اور ینبغی، یہ مسبوق کا مسئلہ ہے، اور مناسب ہے یہ کہ ٹھہرا رہے مسبوق اندازہ اتنا کہ معلوم ہو جائے اس کو کہ نہیں ہے صاحب امام پر صاحب نہیں، یعنی دونوں سلام پھیر لے، انتظار کر لے۔ مسئلہ والا ہوں، اور جائز ہے اس کے لیے یہ کہ کھڑا ہو جائے امام کے سلام سے پہلے کون، مسبوق، بعد کا ادا کرنے اس مسبوق کے قدر تشہد چند مواضع میں۔ امام نے اس نے عبدہ و رسول تک پڑھ لیا ہے،
تو چند جگہ ایسی ہیں کہ امام کے سلام کا انتظار نہ کریں بلکہ کھڑا ہو جائے. کھڑا ہو جائے. مثلاً کیڑا مسے کی مدت کے گزرنے کا خوف اور صحب عذر کے لیے وقت کے نکلنے کا خوف اور جمعے کے وقت نکلنے کا خوف اور عید کے وقت نکلنے کا خوف اور فجر کے وقت نکلنے کا خوف اور لوگوں کا گزرنا اس کے سامنے سے. میرا شاید لوگ آگے سے گزریں گے ان کے لیے مسئلہ بنے گا. تو گزرنا کس وقت الا قضائے ما صوبے کا لہو، اس کا تعلق ہے یقوما کے ساتھ، پیچھے ہو یقوما. بے جائز ہے یہ کہ کھڑا ہو جائے کدھر، الا قضائے اس کے پڑھنے کی طرف جو اس سے سبقت کر گیا ہے، رکعت 2 رکعتاں جو رہ گئی اٹھ کر پڑھے، اور نہ انتظار کرے امام کے سلام کا شرع بے قدر ما یعلم، اور یہ امام کے دوسرا سلام پھیرنے کے ساتھ تسلی ہو جائے گی یہ صح پر، یا بعد ان 2 کے بھی کچھ شے قلیل سی بنا کرتے ہوئے اس پر کہ تصحیح کیا اس کی ہدایہ میں، پس چاہیے کہ غور و فکر کیا جائے. آج کل چونکہ معمول ہے بھی سجے پاسے پھیر کے تے عبدو و رسول تک مسئلہ تو ان کسی نے پتہ کوئی نہیں، تو نہیں پڑھ کے تو پھر وہ بندے سمجھ جاندے ہیں کہ مولوی ان کو جو ہو گئے. وَلَهُ أَن يَقُومَ قد یقالو، کہا گیا کہ بے شک جب نہ کھڑا ہو تو فاسد ہو جائے گی نماز ساری صورتوں میں، چونکہ وقت نکل گیا تو نماز اس کی حاصل ہو جائے. مگر لوگوں کے گزرنے والی صورت میں، کیونکہ گزرنے سے تو نماز فاسد نہیں نہ ہوتی جی. اور پھر خلاصہ کیا نکلا، مقتضا اس کا وجوب قیام ہے نہ کہ جواز قیام ہے، لہذا پھر وہ ینبغی نہ دوسرا جڑا ہے والا ہو ہیں جی، جائز ہے اس کے لیے، یعنی واجب ہے اس پر مرور والی صورت کے سوا کہ وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ لے، ورنہ نماز اس کی فاسد ہو جائے. بعد قعودہ، یہ بعد قعود کس کا، اے قعود نفس ہی قدر تشہد، اپنا قعود ان عبدو و رسول تک پڑھ لیا، یعنی اندازہ پڑھنا تشہد کا اسرا لفظ کے ساتھ، اسرا نہیں بھی فٹوڑ پنجو پنج، شرعی اسرا، اگرچہ نہ پورا کرے امام تشہد کو بالفعل، اگرچہ امام نے ابھی وعلی عباد اللہ الصالحین پر پہنچا، میرے جا کو ٹلا ہے بائیں طور کہ وہ ترسل کر رہا ہے، اس میں ترسیل سے پڑھ رہا ہے، تو مقتدی نے پڑھ لیا ہے تو وہ کھڑا ہو سکتا ہے، کیونکہ اندروں اندر تے نا سسٹم کو نہیں لگا نا بھی وہ مطلب ہے کہ بھی خبر آ جائے دی فون ہوتے کہ امام انہوں نے پڑھ لیا و رسول ہو تک پہنچ گئے، ایک اندازہ ہی لانا ہے نا، تو وہ اندازہ انہیں اپنے پڑھنے دا لانا ہے. لیکن یہ صورت پیش کو نہیں ہوتی کسی نو بھی، تو نہ کسی نو مسئلہ پتہ ہے، مولوی انہوں نے کو نہیں پتہ، بھول جاندے نے مسئلے جی. یہ تو مسلسل دین نال جڑیے، دین دے مسئلے بیان ہون، سارے بندے سے کم تے لگے ہون، تے اس کم تے سارے لگے ہون، تے پھر یہ مسئلے یاد نے، تے تو پڑھنے پڑھانے دا نظام بھی ختم ہو گیا ہے، تے دسنے والے بھی ہولی ہولی ہوراں کماں تے لگ پینے، تے مسئلے تے کسی نے بھی نہیں پتہ کہ اگر نماز میں اس طرح مسئلہ بن جائے تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے. کسی بندے سے آپ پوچھ لیں کہ کیا امام کے سلام سے پہلے بندہ اٹھ کر نماز پوری کر سکتے، کمال اسلام تو پہلے کیوں پوری کر سکتے. خوف مدین بدل ہے یہ خوف فی مواد کولوں بھی کہڑے مواد نے 1 2 3 4 5 اے جی، تے مراد اس کے ساتھ غلبہ ظن ہے، بھی غلبہ ظن ہوئے کہ وقت نکل جانا ہے تینج ہو جانا ہے، یہ کافی ہے. اتنے غلبہ ظن کافی ہوندا ہے، یقین نہیں ضروری ہوندا جی.
وجمعۃ وعید وفجر، یہ معطوفات ہیں لذی عذرن، عذرن پر لام ان کے ساتھ جڑے گا، ومرور عطف ہے مدی مدت پر او پیچھے، خوف و مرور الناس، خوف و نور الناس، مرور الناس، طرف ترکیباں دسیاں نے بھی۔ الا قضاء ما صوبے کا، یہ جو الا قضاء ہے اس کا تعلق ہے او وَلَهُ أَن يَقُومَ میں یقومہ کے ساتھ، اور یہ ضررین کے اخف کے ارتکاب سے ہے، یعنی اس کو آپ کیا کہیں گے بھی ایک ہے امام کی تابع داری ضروری، اگر وہ کرتا ہے تو نماز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اگر اٹھتا ہے تو نماز امام کی تابع داری جاتی ہے، تو تابع داری جو نکلنا یہ بھی ضرر ہے، بنی بنائی نماز نو خراب کرنا یہ بھی ضرر ہے۔ ہن انہاں وچوں جڑا اخف ضرر ہے او اختیار کرنا ہے، تو کیڑا امام دی تابع داری چھوڑ دے وے، اس واسطے آکھنے کہ یہ اخف ضررین کے ارتکاب کے قبیلے سے ہے، یہ اخف الضررین کے ارتکاب کے قبیلے سے ہے۔ ہن اے جڑا مسئلہ ہے کتنا اہم ہے، بے دو چیزاں دا مقابلہ آوے تو کنوں اختیار کرنا ہے، ایک شریعت وچ کتنی اہمیت ہے، ایک نہیں مسئلہ درجناں تے تسی پڑھ چکے ہو تاکہ کنے ہونے نے پورے دین وچ، یہ ساڈا موضوع ہی نہیں ہے گا بھی جدوں مقابلہ آ جاوے تے ترجیح کنوں دینی ہے اس دا سانوں پتہ ہی کوئی نہیں، جب کہ سب تو مرکزی چیز ہے کہ جدوں مقابلہ آوے تے ترجیح کنوں دینی، سنیے گل سن پتہ نہیں کہ مسئلے دا۔ اور اگر بھول گیا مسبوق اس میں کہ قضا کا لفظ یہ مجازن بولا جا رہا ہے، مجازن پیچھے آ چکے ہیں، جڑے امام دے پیچھے 2-3 رکعتاں رہ گئی اٹھ کے پڑھنیاں سنو اس تے فقہا لفظ قضا بول دے نے، تے ہوندا وقت وچ کیے ایک قضا ہوندی جڑی مشہور ہے بھی وقت نکل گیا تے بعد وچ اور بہت ساری چیزاں تے لفظ قضا بول دے نے جی۔ اور اگر بھول گیا مسبوق اس میں کہ جس کو وہ پڑھ رہا ہے خود، وہ جڑی اپنیاں 2 رکعتاں 1 رکعتاں 3 رکعتاں 4 رکعتاں پڑھیا کاتے جا کے ملے اون دے وچ انہوں بھول ہو گئی ہے تے ان دے وچ کلا ہے، لہٰذا سجدہ کرے اس کے لیے، یعنی اپنی صاحب کے لیے بھی، توڑے امام نال بھی سجدہ کیتا ہوئے لیکن بعد وچ بھول گیا تو پھر انہیں اپنا آخر تے سجدہ صاحب کرنا ہے، اور نہیں کافی اس کو اس صاحب سے سجدہ کرنا اس کا امام کے ساتھ، تھوڑا پہلے کر چکے، وہ کافی نہیں ہے جی۔ ہن سوال ہے کہ سجدہ صاحب کا تو تکرار نہیں ہوتا، تو یہ تو 2 ہو گئے اس کے، ایک امام نال کیتا اور تکرار اس کا یعنی سجدہ صاحب کا اگرچہ نہیں ہے مشروع ایک نماز میں جی، لیکن یہ جڑا ہے نا کیوں جائز ہے، اس اعتبار کے ساتھ کہ نماز اس کی حکماً 2 نمازیں ہیں، ایک امام دے پیچھے بھی ایک کلی ہے، تو حکماً 2 ہو گئی ہیں، حکماً حکمیں ہو گئی ہیں، اس لیے کہ یہ منفرد ہو گیا اس میں کہ پڑھ رہا ہے وہ اس کو جی۔ ایشا بس ولو لم یکن تابع امامہ کفاہ سجدتان، اور اگر نہیں تابع داری کی اس نے اپنے امام کی تو کافی ہیں اس کو سجدتان، امام نال سجدہ نہیں کیتا کرنا سی تے بعد وچ بھول گیا تے پھر 2 کیتے سو، یہ جڑا امام نال نہیں کیتا وہ بھی ہو گیا تے جڑا بھولیا وہ بھی ہو گیا جی۔ وَلِأَنَّهُ مُنْفَرِدٌ فِيمَا يَقْضِي ہے، یعنی اور مقتدی ہے امام کے ساتھ اس میں کہ پایا اس نے اس کو اس میں اس جگہ میں، پس ہو گئی نماز بہذین الاعتبارین کا صلاتین،
کافا تا اور سجدہ تا نے منتظم ہے ما کانا مال امام کے ساتھ، ما کانا مال امام امام کے ساتھ. جی اچھا جی. و تکرار ہو یہ مبتدا ہے تے بے اعتبار انا صلاتہ جو ہے یہ خبر ہے اس کی. تو وہ علم یشرا یہ جملہ معترض ہے درمیان میں، سنیں جی. اور تکرار اس کا باعتبار اس کے کہ نماز اس کی دو نمازیں حکمن، سنیں جی. اے بے جملہ معترض ہے بے اگرچہ نہیں مشروع سجدہ صاحب ایک نماز میں 2 مرتبہ بین. دھیان کرے جی. وین سلم مسئلہ جی. اور اگر سلام پھیر دیا اس نے امام کے ساتھ درا حال کے مقارنت کرنے والا امام کی، یا امام سے پہلے بھول کر کس نے تو پس نہیں صاحب اس پر اور مسبوق دی گلی. اگر اس نے کیا کر دیا، سلام پھیرتے امام کے ساتھ مقارنے والے ہیں جو امام نے پھیرے ہیں جی یا اس تو پہلے بھول کر بول کے پھیر دیتا ہے جی تو ان دی اس صاحب کو کیس ہوتے ہیں مسبوق ہوتے اس جزیت خاص، اس لیے کہ یہ اس کی ابتدا کی حالت میں ہے، اس کی ابتدا کی حالت میں آئے. اور اگر سلام پھیرا اس نے امام کے بعد اٹھا نہیں صدقی کی سو سلام پھیر دیتا ہے تو پھر اٹھ کے نماز پڑھی سو، لازم ہے اس کو صاحب اس کی، اس لیے کہ اب یہ منفرد ہو چکا تھا. وَإِنْ سَلَّمَ مَعَ الْإِمَامِ برابر ہے اس میں تسلیمت تحلیل اولا، تحلیل کی تسلیمہ اولا اور تسلیم سجود صاحب کی باوجہ ظاہر ہونے علت کے اس میں. یہ جس نے امام کے ساتھ سلام پھیرا ہے نا اس میں برابر ہے کہ یہ تحلیل والا سلام ہو اور دوسرا کیڑا سجدہ صاحب والا سلام، دونوں میں علت ہے کہ کیونکہ ابھی اقتدا ہے. وَإِنْ سَلَّمَ بَعْدَهُ یعنی بعد سلام امام کے سجود صاحب سے فقط، جی کس سے؟ سجود صاحب سے فقط، کہ امام نے کیا کر لیا، امام کے سلام بھئی سجدہ صاحب ہے نا، جی بھئی بعد سلام امام کے سجود صاحب سے، مطلب سجدہ صاحب کا جو اس نے کیا کیا ہے، سلام پھیرا ہے. بہرحال سلام اس کا امام کے سلام کے اول کے بعد نماز سے پس نہیں لازم اس کے ساتھ صاحب، اس لیے کہ جب سجدہ کیا امام نے صاحب کا ٹھیک ہے اس کے ساتھ تو لوٹ آیا اقتدا کی طرف اور نہیں صاحب مقتدی پر فتعمل فی کل ہی. نہیں سمجھا، ہوں سمجھو بعد اسلام ہے. امام دے نے 2 سلام، ایک ہے پہلا سلام جس کے بعد اس نے سجدہ صاحب کرنے پھر تشہد پھر سلام، ایک ہے امام کا کہ سجدہ صاحب کے بعد جو سلام پھیرنا ہے نماز سے فارغ ہونے کا. تو یہ جو پہلا سلام ہے نا یہ اگر اس نے امام کے ساتھ پھیرا بعد میں پھیرا تو کوئی اس پر صاحب نہیں ہے، سنیں. اور اگر سجدہ صاحب کر کے تشہد کر کے امام نے سلام پھیرا ہے تو سلام پھیرا اس کے بعد کس نے، مسبوق نے، تو اب اس پر صاحب لازم ہے، کیونکہ جب امام نے صاحب کر کے سلام پھیر لیا ہے اقتدا ہو گئی ہے ختم، تو اب یہ منفرد ہو گئے، تو لہذا آب صاحب ہے اس پر. لا یسجدو نہ سجدہ کرے لاحق، لاحق سجدہ کرے، نہ سجدہ کرے لاحق. اور وہ ہے اور لاحق تم رات تھلے ویکھے نا یہ ایسے نا مسبوق ما یقدی میں بھول جائے تو کیا کرے، قضا کرے گا، قضا کرے، سجدہ صاف کرے گا. یار اب جو لاحق ہے جی یہ اگر جو اٹھ کر پڑھ رہا ہے امام فارغ ہو گئے یہ اس میں بھول گیا تو سجدہ صاف کرے کہ نہ، تو حکم کیا ہے، نہ کرے.
اور چلے شرح دیکھ لا، یعنی جب بھول گیا اس میں کہ کر رہا ہے وہ اس کو بعد میں، تو یہ اس میں سجدہ صاحب نہ کرے، وجہ فرق ہے جی۔ اور لاحق وہ ہوتا ہے جس نے پایا امام کی نماز کے اول کو اور فوت ہو گئی اس سے باقی نماز عذر کے سبب سے، جیسے نیند اور غفلت اور سب کے حدث جی، اینا وجہ تو پیچھے رہ گیا، اینا وجہ تو پیچھے رہ گیا ہے، اٹھ کے جلے پڑھے گا تو اتھے گیا پل اون دے وچ، سجدہ صاحب نہیں کرے گا۔ اچھا، اور خوف خاصی وہ جڑے دو طائفے، وہ امام دے پیچھے کرکات پڑھنی تے دوجا کھلوتا رہنا ہے، پھر انہیں جانا ہے تو انہیں آ جانا ہے، وہ صلاۃ خوف امام دے پیچھے گزری کہ کوئی نہیں ایتھے، وہ جنگ دے دوران نماز کی میں پڑھنی ہے، صلاۃ خوف آ گئی ایتھے نہیں آئی نا، اگے آ جاندہ باب وہ، تو وہ بھی ایک رکعت جنہ پہلی پڑھی ہے، پہلی جی، انہیں جا کے کھلو جانا ہے کندے اگے، کافرہ دیکھیں تو دوجے آ جانا ہے، یہ پہلے لاحق نے کہ مسبوق نے، لاحق جنہیں دوجا آگے دوجی پڑھنی ہے وہ لاحق نے کہ مسبوق نے، ایشا بس، وہ دوجا جس لئے کلی پڑھنی غلطی ہوگی تو سجدہ کرنا ہے، آ جڑی پہلی جماعت ہے اینا جس لئے آ کے تے پڑھنی ہے کلی اے بھول جانتے نہ سجدہ، کیونکہ اے لاحق نے تو او کی نے، انہوں دیکھو جی۔ اور خوف اور وہ طائفہ اولا سے ہے، کس سے؟ طائفہ اولا سے آئے، اے شاباش سے جی، بھی خوف کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے، خوف تو مراد ہے بس دشمن دے سامنے جا کے کھلونا ہے، اے خوف سی، ہن اینا جڑی بعد وچ پڑھنی کلی این دے وچ کدے بھول گئے تے نہ سجدہ صاحب نہیں کرنا جی۔ اور وہ طائفہ اولا سے، طائفہ ثانیہ مسبوق ہے، طائفہ اولا لاحق نہیں، لائق نہیں جی، اس لیے کہ یہ مثل مدرک کے ہے، اے میں نے جی ساری نماز مدرک امام دے پیچھے پڑھیے تو نہیں سجود مدرک پر اس کے صاحب کے لیے، تو اس تے بھی کوئی نہیں، اس تے بھی سنے ہی، جی، اچھا جی، اچھا اگلی گل پھر پڑھدا ویکھن، وَهُوَ مِنَ الطَّائِفَةِ الْأُولَىٰ، یہ مرتبط ہے بقولی و خوف، اور بہرحال جب ہو صاحب طائفہ ثانیہ سے وہ بے شک مسبوق ہے، وہ تابع داری کریں امام کی قسمیں، اپنے صاحب ہے، اور جب بھول گیا قضا میں تو سجدہ کریں گے اپنا وکھرا، تو انہاں پہلے کو نہیں کرنا۔ فرا اگر تابع داری کی مسبوق، تابع داری کی امام کی مسبوق نے، بھئی سجدے صاحب چلا گیا مطلقاً گل ہی، پھر واضح ہوگی یہ بات کہ نہیں صاحب تھا امام پر، جدو صاحب نہیں سی نا تو پھر جدو انہیں پہلی بار اسلام پھیرا نماز گئی سی موقع، نماز کیسی موقع تے مکنے تو بعد یہ ہوندی پہ کر دیا تابع داری کہ نہیں کردا پہ، ہن دیکھیا جی، اگر جانتا تھا اس بات کو کہ نہیں صاحب اس کے امام پر تو پھر بھی نال ٹھکیا ہے تے فاسدت، کیوں فاسد ہو گئے؟ اس لیے کہ بھئی اندی اقتدا ختم ہو گئی، اقتدا تو بعد مقتدی بنے ہیں، اس اٹھ کے پڑھنی سی، یہ اور کام تے لگ پہ، لہٰذا نماز فاسد ہوگی، یہ اس کی اقتدا کر رہا ہے جو نماز کے اندر ہے ہی نہیں ہے، کہ ہے کیونکہ اس پر صاحب ہی نہیں ہے۔ اور اگر نہیں جانتا تھا اس بات کو کہ نہیں ہے اس پر صاحب جی، انہو لم یکن علیہ، اس گل دا پتہ نہیں سی کہ صاحب اس تے نہیں ہویا، تے فلا تفسد، اور یہی مختار ہے، یہی مختار ہے، بے امام کو غلطی ہوئی انج دی، بے انہوں پتہ ہے بے اس تے صاحب نہیں پہندا، تے امام چلا گیا صاحب وچ، تے اے بھی نال جڑ گیا، ہن کی ہے نماز فاسد ہو گئی تھی، کیونکہ ان تو پتہ ہے بھی امام فارغ ہو گیا، کی ہو گیا؟ فارغ ہو گیا ہے، فارغ ہو گئے،
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਲਾਮ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, جی ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ? انہوں نے ٹھیک ہے ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ ਸਜਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਮਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਲਾਮ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਪੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹਦੀ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਮਸਬੂਕ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੁਣੇ ਹੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ہو گیا بات ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਫਾਸਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਅਗਲੇ ਜੀ ਮਸਲਾ ਜੀ। ਵਲੋ ਸਾਜਦਾ, ਵਾਪਸ ਚਲੋ। اگر سجدہ کیا اس نے امام کے ساتھ جی صاحب کے لیے، جی جی لم یجزے ہو، نہیں کافی اس کو۔ یہ اینا دی گل چلدی پئی ہے، تھلے شرائط پڑھے ہیں، واپس چلو نا۔ اے ہن کندا بیان ہو رہا ہے متن وچ؟ لاحق دا لاحق دا۔ یہ کدے امام نال سجدہ صاحب کر لوے نا، یہ کافی نہیں ہے کیوں کہندا جے وقت نہیں آیا، ایندی نماز جے رہندی ہے، یہ حکمن مقتدی ہے جے۔ سنا جے اگر سجدہ کرے کون؟ لاحق، لاحق امام کے ساتھ، جس لئے امام صاحب دا سجدہ کرنے لگے تو نہیں، کافی اس کو، اس لیے کہ یہ اس کے سجدہ صاحب کے وقت کے غیر میں ہے، لاحق کے حق میں۔ سنا جی؟ پس واجب ہے اس پر اعادہ اس کا جب فارغ ہو اس کے پڑھنے سے جو اس پر ہے۔ جی سمجھ آ گئی گل کہ نہیں؟ ہاں کیونکہ اس دا وقت ہی نہیں آیا جی۔ اچھا جی، انہیں جڑا امام نال سجدہ صاحب کیتا تو کرنا نہیں سی، ان دا حکم کی ہے، اور نہیں فاسد ہوئی نماز اس کی، نہیں فاسد نماز لاحق، ان نماز نہیں فاسد ہے۔ وجہ اس لیے کہ نہیں اضافہ کیا اس نے مگر 2 سجدوں کا اپنی ابتدا کی حالت میں، وہ 2 سجدے کیتے سنا تو ان اضافے نال نماز فاسد کس میں؟ ابتدا کی حالت میں۔ اے شاباش جی، اچھا جی، توجہ جی، مسئلہ نمبر 9۔ اور مقیم جب بھول گیا، مسافر نے 2 پڑھ کے سلام پھیریاں، مقیم اٹھ کے 2 پڑھدا پہ، انہیں قرات تو کوئی نہیں کرنی، پڑھا جے مسئلہ کہ کرنی سو؟ مقیم جی اٹھ کے 2 پڑھدا ہے، انہیں بچ قرات نہیں ہے گی، حکمن مقتدی ہے، مسئلہ گزریا ہے جی بلا۔ مقیم جب بھول گیا اپنی باقی نماز میں، اصح یہ ہے کہ لازم ہے کیڑی شے؟ سجدہ صاحب، جیڑی تیسری چوتھی پڑھ رہے ہیں نا اٹھ کے، اندے وچ انہوں بھول ہو گئے تے سجدہ صاحب لازم ہے، اس لیے کہ ہو گیا ہے منفرد حکمن کی، منفرد ہو گیا وہ حکمن، حکمن گل مک گئی۔ اور ایک مطلب خوش طبی والا مسئلہ ہے، اور متصور ہوتا ہے جلوس 10 مرتبہ 3 رکعتوں میں صاحب کے ساتھ اور سجدہ تلاوت کے ساتھ، اور یہ ظاہر ہے، اور بست اس کا اصل میں ہے۔ کیڑا اصل؟ شرح امداد الفتاح۔ سنا جی بھائی 10 واری بندہ بہندا ہے، کنیاں رکعتاں وچ؟ زندہ رکھو، یعنی 10 واری وہ تشہد پڑھدا ہے، 10 واری تشہد پڑھو۔ پڑھدا ہے۔ اچھا جی واپس چلو، او گل مقیم دی اصح لزوم صحو ہے، اور یہ صح روایتین ہے، اور تصحیح کی ایسی کی بدائے میں اے جڑا مقیم ہے اٹھ کے 2 پڑھ رہا ہے تے بھول گیا ہے، اصح کی ہے صاحب کے سجدہ صاحب لازم ہے، کرے، ایک کرے، لِأَنَّهُ صَارَ مُنْفَرِدًا، اور نہیں ہے مقتدی مگر بے قدر صلاۃ ہی معہو، انہیں مقتدی سی جنہ چر امام نے سلام نہیں پھیرو 2 رکعتاں وچ جی 10 مرات 10 مرتبہ، بلکہ اکثر ہو جاتا ہے تلاویہ کے تعدد کے ساتھ امام پر اور کس پر؟ پر لیون ایک باری سجدہ تلاوت رہنا لگنیا جی وبستہ فی الاصل، فرمایا ہے شرع کے اندر بائیں طور
پایا امام کو مقتدی نے مغرب کے پہلے تشہد میں. کتنے ہو گئے؟ ایک. تشہد پڑھا مقتدی نے امام کے ساتھ دوسری رکعت میں. ایک ہو گیا. دو نہیں، ایک. یہ جو پہلا ہے کیے پہلا اور تشہد کیا اس کے ساتھ کس میں؟ ثانیہ میں. ثانیہ میں. اچھا ٹھیک ہے بھائی. ایک تو ہو گیا نا ان دی پہلی ہے، امام دی دوسری ہے. انہیں دوجی رکعت پڑھی کوئی نہیں، امام کو تشہد میں آ کر ملا ہے تو ان دی اجے رکعت بھی نہیں ہوئی. اور تشہد پڑھا اس نے اٹھ کر امام کے ساتھ کس میں؟ ثانیہ میں. ثانیہ میں. ثانیہ تو مراد کی ہوا ہے؟ ہاں. ہاں دوسرا امام دا امام دی تیسری رکعت ہے، ان دی پہلی رکعت ہے. ان دی پہلی رکعت. تے کنے ہو گئے تشہد؟ دو تشہد ہو گئے. تے رکعت ان دی اجے کوئی ہے. جس لئے دو تشہد ہو گئے نا. اور تھا امام پر صاحب، تھا امام پر صاحب. پس سجدہ کیا امام نے اس صاحب کا اور تشہد کیا اس نے امام کے ساتھ کس میں؟ ثالثہ میں. ثالثہ میں. امام دی تیسری رکعت سی، جی. انہیں سجدہ صاحب کیتا، انہیں بھی نال کیتا ہے، تو پھر انہیں تشہد ہی کیتا امام نے. کنے ہو گئے اندے؟ تین تشہد ہو گئے امام نے. چار. امام نو چھڑ تو ان دی گل ہے، صرف انہوں نال جوڑے تے رولا پہ جانے. اے جس لئے امام سجدہ صاحب کر چکے ہیں نا، تو یاد آ گیا امام کو سجدہ تلاوت کہ میرا تھا. سجدہ تلاوت رہ گیا. پس سجدہ کیا اس نے امام کے ساتھ کس کا؟ سجدہ تلاوت کا. اور تشہد کیا چوتھا. جی. جی. کیونکہ پچھلی اٹھ گئی عرش ہے کہ کوئی نہیں اٹھی؟ اٹھ گئی. اٹھ گئی. ہوں پھر امام نے کی کیتا؟ تشہد کیتا. کنے ہو گئے؟ چار. تو ہوں چونکہ وہ سجدہ تلاوت لیٹ ہو گیا سی تو ہوں عرش تو پچھلی گئی ختم، دوبارہ سجدہ صاف کرنا ہے. سجدہ کیا امام نے کس کے لیے؟ اور تشہد پڑھا اس نے اس کے ساتھ پانچواں. کتنا؟ پانچویں کا. ایک رکعت وچ 5 باری تشہد پڑھ چکے ہیں جی. پس جب سلام پھیرا امام نے تو یہ کھڑا ہوا اس کے پڑھنے کی طرف جو اس سے فوت ہو گئی. پس پڑھی اس نے ایک رکعت. تو اب اس کی دوسری ہے تو تشہد کرنا ہے کہ نہیں؟ اور تشہد پڑھا اس نے کتواں؟ چھٹی کا. چھٹی کا نہیں، چھٹی مرتبہ، چھٹی رکعت کا نہیں، چھٹا تشہد پڑھا جی. اور پڑھی اس نے رکعت اخری اور تشہد پڑھا کتواں؟ اور تحقیق بھول گیا تھا اپنی جو پڑھ رہا تھا ان میں، اور سجدہ کیا اس نے صاحب کا جی. اور تشہد پڑھا آٹھواں. پھر انہوں یاد آ گیا جڑے میں اٹھ کے پڑھیے میں اندے وچ آیت سجدہ پڑھ گیا تو انہوں نے سجدہ ہی کو نہیں کیتا اتھے جی. سمت نو کرا آیتا فی قضائے. تو پس سجدہ کیا اس نے تلاوت کا تے پچھلی عرش ہے. اور تشہد پڑھا اس نے کتواں؟ پھر اس نے سجدہ کیا صاحب کے لیے تو پھر تشہد پڑھا اس نے. تو پھر انہوں یاد آ گیا میں تو اگلی رکعت وچ بھی سجدے والی آیت پڑھی سی. او نہ کہ پیچھے کہ اگر تلاوت کے سجدے زیادہ ہوں تو بڑھ جائیں گے. انہوں ہن پھر یاد آ گیا کہ میں تو دوسری رکعت وچ بھی کی کیتا سی، وہ رہ گیا. پھر انہیں سجدہ کر دیتا ہیں جی. اٹھ کے تینے پھر تشہد پڑھیا تو ہن کتنا ہو گیا؟ 11 ہو جان گے. سنے جی ویکھ لو جی. یہ مطلب ہے مغرب دی نماز وچ 3 رکعتاں وچ کتنے تشہد؟ 11 تشہد ہو گئے جی. ہن آکھنے بھی تلاوت چوکھے ہون بھلدا جائے تو کام اگر ٹوردا چلے تو یہ ہو گئے جی. چلو جی.
ਮਗਰਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ 10 ਵਾਰੀ ਤਸ਼ਹੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖੋ ਤਾਂ ਨਖਣਾ ਲੈ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਪਈ ਜੇ ਰਾਤੀ ਮੁਤਾਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਰਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣ ਜੀ। ਤੇ ਜੱਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਚਲੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਵਾਪਸ ਚਲੋ ਜੀ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਮਸਲਾ ਸ਼ਰਅ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। और न लाए इमाम सुजूद साहब को जुमे में और ईदैन में। अगर इमाम को जुमे और ईदैन में साहब लग जाए तो वो सजदा साहब ना करे। वास्ते दफा करने फितने के वास्ते फितने के बेकसरतिल जमात बसबब जमात की कसरत के बसबब जमात की कसरत के सुने और बसबब नमाज के बुतलान उस शख्स के बुतलान के जो राय रखता है इमाम की मुताबत की और नमाज का फसाद है मुताबत के तर्क के साथ। ओ देखो भला या तिल जी मसला तो समझो ना क्यों। और मुक्तदी भी इसी तरह है। मुक्तदी भी इमाम पर नहीं है तो मुक्तदी पर भी, क्योंकि वो ताबे है किसके ताबे। जो इमाम ने नहीं करना तो मुक्तदिया में नहीं करना। ज़ाहिर इसका कराहत है लाना सजदा साहब को जुमे और ईदैन में। ज़ाहिर ये है कि ये कराहत केड़ी है ना कि ऐशा बस अगरचे दलील इल्लत बसावकात खबर देती है इसकी किसकी ये कराहते क्या है भी क्योंकि भी वो खराबी है। और ये इसलिए कि बाज़ कौल करते हैं सजदा साहब के करने का। इस बात से फिर इतने ना करना जड़ा है ना अगर कीता सो तो वध तो वध मकरू तहरीमी वाला कौल करो तहरीम तनज़ी वाला तहरीमी वाला, क्योंकि बाज ने सजदा करने का भी तो कौल किया है ना। अच्छा जी उधर समझा जी बड़ी दलीलां दित्तियां ने। दफा करते हुए किसको यानी लोगों को फितने में डालना और कसरत हरज। लोग ज़्यादा ने ना मसाइल पैदा हो जाएंगे उन्होंने वास्ते जी। बेकसरतिल जमात ये बासबबिया है और ये मुताल्लिक है लिल फितना के। फितना क्यों पहने है बाबा जा कसरत लोकी चोखे ने लिल फितना ते। और पकड़ा है अल्लामा वानी अलैहि रहमा ने इसी मिनहाज सबबियत इसी सबबियत से केड़ी शय उन्हें आख्या कि ये सजदा ना करना मुक़य्यद है उस सूरत के साथ जब हाज़िर हो जमात कसीर हो वड्डी ईदगाह। बहरहाल जब के हर मुल्ला अरे अपनी अपनी क्वाली लाइए। बहरहाल जब ना हाज़िर हों वो सारे इकट्ठे तो अपने अपने वंडे ने तो बस जज़मी बात है कि सजदा करे। क्या करे अल्लामा वानी ने ये गल आखी है। तो हुण वेख लो वो किन्ने किन्ने बंदे होंदे ने जी। भाई ज़्यादा ना हो तो फिर सजदा करना है जी। क्यों बावजह ना बुलाने तर्क की तरफ। और तर्क क्यों किया था तशवीश। वो चोखे सारे लोग ने वो तो इन्ने है नहीं 2 2.5 3 400 नाल तो कुछ भी नहीं होंदा। फिर स्पीकर लगे ने की ने कोई मसला ही नहीं है जी। अच्छा जी ओ बबुतलाने सलात मैरा लजूम अल मुताबात इंदा अतफी फितने दे उत्ते दफ़अन लिल फितना ते दफ़अन बुतलाने सलात। औज़ा ये कि कहते और बुतलान है नमाज का उसके कौल पर जो ये बात देखता है। समझिए
کہ جو رائے رکھتا ہے کس کی؟ لزوم مطابقت کی اور نماز کے فساد کی امام کی تابع داری کے ترک کے ساتھ۔ نہیں گل سمجھی؟ امام کی تابع داری بھئی فرض ہے یا واجب ہے؟ ساڈے نزدیک واجب ہے، تے او بندے کہ جڑے آندے نے بھی تابع داری فرض ہے، لہذا تابع داری چھڈی تے نماز کی ہو جانی؟ فاسد ہو جانی۔ تے ایتھے مسئلہ ہے بھی بندے نے چوکھے ਇਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਜਦਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੁਝਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਝਾਂ ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਰਹਿ ਜਾ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਬਾਤਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤਾਂ ਗਈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਵਾਜਬ ਸੀ, ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਵਾਜਬ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੁਣੇ ਹੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲਓ ਵਾਸਤੇ ਦਫਾ ਕਰਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੇਖੋ ਨਾ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਵੀ ਇਬਾਰਤ ਇੰਜ ਹੁੰਦੀ بے واسطے دفع کرنے بطل نماز کے بطلان کو اس شخص کے قول پر۔ ہن واپس متن دیکھو، جو رائے رکھتا ہے مطابقت کے اور نماز کے فساد کی مطابقت کے شابہ مولی دنان زندہ با۔ ہن سمجھ آئی ہے جی؟ لہذا بھی انہوں نے نماز باطل ہو جائے گی جی۔ وہ ایسی نا جدوں کتاباں لکھیوں ادو حنفی شافی کٹھے ہوندے سن، مالکی عملی نماز ایک دوسرے دے پیچھے پڑھدے سن جی، تو اس لیے پھر یہ سی کہ بھئی لہذا بھی نہ کرے سجدہ۔ ہو سکتا ہے پیچھے شافی ہون، مالکی ہون، عملی ہون، تو پھر وہ مسئلہ بنے گا انہاں واسطے جی۔ بسم اللہ سمجھ آ گئی جی گل دی؟ تے او ویکھو نا فساد صلاۃ کی فساد صلاۃ اتھی ہوں نا عطف اس کا علا لزوم پر، میں یرا لزوم المطابات تے یرا فساد الصلاۃ بترک۔ ہن سمجھ آئی آپ؟ یہ عطف ہے لازم کا اپنے ملزوم پر، اور ضمیر ترک ہی میں راجع ہے کدھر؟ صاحب کی طرف۔ یعنی والبعض قد یترکہ فتفسد صلاۃہ علی ھذا القول۔ واپس چلو جی۔ اور وہ بندہ جو بھول گیا ہو امام یا اکٹھا مشترکہ مسئلہ ہے، توجہ کرا جب بھول گیا قاعدہ اول سے فرض سے، کیونکہ سنتاں تے نفلاں وچ پہلا قاعدہ فرض ہوندا ہے، کیونکہ ہر دو رکعتاں بکھریاں نے۔ سنیاں اے شاباش سے تو صرف فرق ہونا ہی ہے کہ بھئی او زور دیا سنتاں وچ بی بی عبدو و رسول تک پڑھ کے اٹھ کے کھڑا ہو جائے، صرف اتنا ہی فرق سی۔ باقی یہ جنیاں بھی فرضاں تے وتراں تو علاوہ نے نا، وطر بھی صاحبین دے نزدیک سنت نے، ایتھے درمیانہ قاعدہ فرض ہے۔ گل ہے فرضاں دی، فرضاں وچ پہلا قاعدہ ہن سنو، اور وہ بندہ جو بھول گیا اور ہے امام یا منفرد بھول گیا قاعدہ اول سے فرض سے، اگرچہ فرض عملی ہو، اور وہ کون ہے؟ وطر ہے جی۔ ہونے کی کرے توجہ کرے جی۔ ہوں اند کو واجب رہ رہا ہے تو فرض وال جا رہا ہے، واجب تو گڈی اندی پئی ہے ٹور، وہ تو اٹھ پئی ہے۔ ہوں انہوں ویکھنا ہے بھی یہ کہڑے سٹاپ تے چاہ پیتی سو۔ آدھا لوٹ آئے کہ قعود کی طرف وجوباً جب تک نہ سیدھا کھڑا ہو، ظاہر الروایہ میں جب تک سیدھا کھڑا نہیں ہوتا تک واپس آ جائے۔ یہ سیدھا کھڑا ہونا ہے، ظاہر الروایہ میں لفظ آ گیا کہ ما لم یستوی قائما، اس تے بزرگاں کو وضاحتاں کیتے ہیں بھی سیدھے تو کی مراد ہے، سنیں؟ اور یہی اصح ہے جیسا کہ تبیین میں ہے، جیسا کہ اچھا جی، اور برہان میں، اور وجہ با وجہ تصریح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کی، فرمایا سونیا جب کھڑا ہو امام رکعتین میں جی، پس اگر یاد آ جائے اس کو بقاعدہ رہ گیا پہلے سے کہ سیدھا کھڑا ہو جائے تو کیا کرے؟ فل یجلس، اور اگر سیدھا کھڑا ہو جائے تو فلا یجلس، پھر نہ بیٹھے، اور سجدے کرے صاحب کے 2 سجدے، رواہ ابو داود جی، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت۔ سنیں ہی اے بالکل وضاحت آ گئی جی، اس وجہ تو مسئلہ ہے جی۔ اور ہدایہ اور کنز میں ہے
ਅਗਰ ਹੈ ਕਿਆਮ ਕੇ ਅਕਰਬ جی ਖਲੋਣੇ ਦੇ اقرب ਤੇ ਨਾ ਲੌਟੇ ਵਗਰਨਾ لوٹے ਲੌਟ ਸੁਣੇ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ ਵੀ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਮਨ ਸਹਾ ਅਨਿਲ ਕੂਦ ਲਵਲ ਹੈ ਗਿਆ ਗੁਮ ਵਜ਼ਾਤ ਕੋ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਬਈ ਉਹ ਜੋ ਭूल गया किससे नहीं बयान किया हुक्म उस सूरत का जब छोड़ दिया मौलवी शायद ने कादा उला जान बूझ कर जान के उठदा पिया पता है सो भी हुण ए हल यहूदो क्या लौटे कि ना लौटे सुना जी ये तो साफ दी गल है ना ऐ नहीं आया कहते हैं तहकीक बयान किया हुक्म अमद का जी का दाखीरा में कमा सयात या क्यों आ रहा है वो फिर उस क्यास करे जी अच्छा जी वकाना इमामन आओ منفردن अन करीब आएगा हुक्म मुक्तदी अगर हो तो उनका की हुक्म है भी फर्ज से अन करीब आएगा तेरे लिए हुक्म नफल का बे नफलों में जो दो तो बाद उठे तो फिर की करना है ये फर्जा की गल आ रही है ओले सरी है सुने ही इलाखिरी और इसलिए कि वाले जो अद्दे यहाँ ता और इसलिए कि अदा करे नमाज को उसकी वजह पर مطلقاً बराबर है कि हो कूद के اقرب या ना हो बावजूद है कि पुश्त उसकी अभी झुकी हुई है तो वापस आवे ताकि नमाज पूरी सही करे जी अच्छा जी हुण वापस चलो और अगर भूल गया मुक्तदी कौन مقتدی भूल गया पस हुक्म उसका मिसल मुतनफिल के हैं मिसल متنفل जब के खड़ा हो जाए मुतनफिल तो वापस आ जाए अगरचे पूरा सीधा खड़ा हो जाए बावजह मुताबत के हुक्म के इमाम बह गए कादा करना सो तो मुक्तदी भुल के सीधा खलो गया جی ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ ਵਾਪਸ ਆਵੇ ਤੋੜੇ ਸਿੱਧਾ ਖਲੋਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਵੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਫਲਾਂ ਵਾਲਾ ਦੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਖਲੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੁਤਾਬਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨੇ مطابقت کرنی ਇਹ ਇਮਾਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੱਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਤਫਸੀਲ ਹੈ ਮੁਕਤਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਲੀ ਬਲਾ ਤੇ ਇਮਾਮ ਬਹਿ ਗਿਆ ਦੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ کھڑا ہو ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਟੱਪ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਵਾਲੇ ਸਪੀਡ ਲਾਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਜੀ ਤਾਂ ਹਦੀਸ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਬੰਦਾ ਡਰੇ ਬੰਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲ ਨਾ ਜਾਏ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸਪੀਡ ਸਾਡੀ ਮੱਠੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੂਈ 120 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅਗਾਂ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀ 250 ਤੇ 30 ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਜੀ तो वो है कि भाई खड़ा हो गया तो की करे वापस आवे ये ना कि मौलवी जी हर तुसी उठ पवो जी मैं जो उठ बैठा तुहानू की होया तुसी क्यों नहीं उठते बुढ़े हो इंज ना आखे जी चलो जी ऐ शाबाश है जी ये वापस अगर सीधा खड़ा हो जाए हुक्मिल मुताबात ले حکم مطابعت ये मुताबत वाजिब है वाजिबों में جی मुताबत फ़र्ज है फ़र्ज़ों में जैसा कि इस्तज़हारा हो कि इसको कुव्वत दी है सहब ना इस्तज़हार कुव्वत देना भी उन्हें इस गल नूं बड़ा वज़ाहत नाल बयान कीता है जी तो जिहड़े मुताबत है वाजिबां विच وہ واجب ते फ़र्ज़ां विच فرض ہے मुताबत फ़र्ज है लिहाजा वापस आवे सुनी हूँ और हर नफल सलात अलहदा है हर नफल صلاۃ علیہ ہے बाबा तहतावी आंदे ने बाबा जी औला ऐसी कि तुसी आखना सी वकुल्लो शाफिन सलातुन अलहदतिन جی कुल्लो شفعین علی صلاۃ आंदे पैन क्योंकि कुल्लो नफलिन हर नफल तो वजात नहीं ना होई आखिदा है कि हर जोटा जड़ा नफलों का की है علیہ ہے इंज आखना सी बे कुल्लो शाफिन की शाफिन अच्छा जी वापस चलो और हर नफल सलात अलहदा है और कादा उनका क्या है فرض ہے लिहाजा लौटे किधर آدھے کی طرف सुने जी बाज ने कहा है
نہ لوٹے جو نفل پڑھ رہا ہے، مثل مفترض میں جی میں فرض پڑھنے والا پورا کھلو جائے تو واپس نہ لوٹے، یہ بھی نہ تار خانیہ میں ہے یہی صحیح ہے بھی نہ لوٹے، دین دی بھی تصحیح آ گئی بھی نفل والا 2 پڑھ کے اٹھ گئے تھے واپس نہ آوے، سجدہ صاف کر دے وے، سنے ہی اچھا جی اور ویکھو نا او کل شفن اور مطلق بیان کیا ہے، نفلوں کل نفلن کا ہے، شامل ہے کس کو؟ قضا کو اور اس کے غیر کو، ساری اس میں داخل ہیں جی، سمجھائی جی اے شاباش سے وقعودها فرض کی وقودها فرض، یعنی صلاۃ کا قعود وہ جو کہ علیحدہ ہے، وہ کیا ہے؟ فرض ہے، جڑی صلاۃ علیحدہ ہوندی نا جتھے نماز مکڑی ہوندی ہے وہ کہدا ہوندا کی ہوندا ہے؟ پس ہوگا یہ فرض کو توڑنا فرض کی جگہ میں، 2 تو بعد اٹھ بیٹھا ہے نا انہیں فرض توڑیا فرض دی جگہ دے وچ، تو پس جائز ہے جب تک نہ سجدہ کرے ثالثہ کے لیے تے کی کرے؟ واپس آ جائے۔ سنی قضا فی شرع وفی، اس میں ایک سوال ہے، اس میں یہ سوال ہے کہ محض ہوگا یہ فرض جب اس نے قاعدہ کیا اس کا تب فرض بنے گا، جب بہرحال جب چھوڑ دیا اس نے درمیانے قاعدے کو اور بنا کر دی اس پر اگلے شفع کی تو اب درمیانہ واجب ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ حتیٰ کہ نہ ہوگی نماز فاسد، اے گل ہے جس وجہ تو اتیا کہ بھی کل مفترض واپس نہ آوے، ستاتار خانیہ میں کہا کہ صحیح یہی ہے جی، سنے ہی کیونکہ جس لئے نے اٹھ کے اگلے پڑھنے شروع کر دیتے ہیں نا تو اگلے دی بنا ہو گئی، ہونے درمیان والا واجب بن گیا، 8 تک لگا جائے ہر 2 تو بعد سمجھائی نا جی، جے کر او اسی کا قاعدہ کردہ تے فرض بن دے جان گے تے جے نہیں کیتا تے ہون ایشا بس۔ خلاصہ یہ ہے کہ قاعدہ اخیر کا غیر، قاعدہ اخیر کا غیر گل نفلاں دیو محتمل ہے واسطے ہونے اس کے فرض اگر اس کو کرے اور ہے واجب اگر اس کو، ترک کرے تو پس ہر ایک کے لیے قولین سے وجہ ہے، پس غور و فکر کر۔ نفلوں میں ہر 2 کے بعد قاعدہ کر لیا اب یہ فرض ہے، اور اگر قاعدہ نہیں کیا تو اب یہ تو واجب کے ترک پر کیا ہوتا ہے؟ سجدہ صاحب آخر میں سجدہ صاف کرے گا، ٹھیک ہو جائے گا، سمجھائی؟ خلاصہ یہ ہے تو جب یہ واجب ہے تو پھر کھڑا جب ہو گیا تو وہ تو فرض ہے، تو پھر واپس نہ آئے، وہ جو تاتار خانیہ میں کہا ہے جی، سمجھے جی گل؟ تو 2 میں کول نے بھی واپس آوے بھی تے واپس نہ آوے جی، 2 دی تصحیح ہے جی، یہ جی واپس چلو۔ پس اگر لوٹا مسئلہ وہی چلتا بھئی، پس اگر لوٹا وہ بندہ جو بھول گیا کس سے؟ بود سے، اور حالانکہ وہ قیام کے اقرب تھا، قیام کے اقرب تھا، ایک قیام دا اقرب کمیں ہندائی بائیں طور کے برابر ہو گیا نصف اسفل، باوجود پشت کے جھکنے کے، باوجود پشت کے جھکنے کے، تھلوں گوڈے سدھے ہو گئے نے، اتلا تاڑا جے چکے ہیں اجے پورا نہیں سدھا کیتا لیکن گوڈے سدھے ہو گئے نے، تھلوں گوڈے آندے نے اے وے کھلونے دے قریب، اے کیے کھلونے دے قریب ہے، اور یہی اصح ہے اے اقرب الی القیام کی تفسیر میں یہی اصح ہے کہ تھلوں گوڈے سدھے ہو جان، چکے نہیں، صرف چکنے نہیں مراد بھی جو ڈنگ نکل جائے، سنے ہی جب تک ڈینگے ان تھلے وے سدھے ہو گئے نے، سنے ہی ایک ہی قعود کے قریب ہے، قیام کے قریب ہے، اس کو پیچھا پھر کس دے قریب ہویا؟ بہنے دے قریب ہے۔ تو اب اگر اتنا کھڑا ہو کے نا تے واپس آ گیا کی واپس آ اجے کنڈ چکی سی، واپس آ گیا
تو سجدہ کرے صاحب کے لیے، سجدہ کرے صاحب کے لیے باوجہ واجب کے ترک کے، باوجہ واجب کی طرح کے ترک کے جی۔ اور اگر تھا قعود کے قریب بس بب نہ سیدھا ہونے نصف اسفل کے، اجے تھلے گوڈے سیدھے نہیں سن ہوئے، چکتا لے لیکن سیدھے نہیں ہوئے، اتوں پہلے واپس آ گئے تے نہیں سجود صاحب کا اس پر ایک واری شرح اینی جے بے جے کر گوڈے سیدھے ہو گئے تے کانڈ سیدھی نہیں تے واپس آ گئے تے سجدہ صاحب ہے، تے جے گوڈے سیدھے نہیں سن ہوئے تے واپس آ کے وہ سجدہ صاحب نہیں ہے۔ نہیں اصح میں اور اسی پر اکثر ہیں۔ ہوں اگلی جزی آنی کہ پورا کھلو کے نا تے پھر واپس آ گئے، پورا لوگ پھر واپس آ گئے، انہوں اتلا تڑ بھی سیدھا ہو گیا، پھر واپس آیا تو پھر کی حکم ہے اگے آ رہے ہیں، انہوں دیکھو ذرا وَهُوَ إِلَى الْقِيَامِ أَقْرَبُ، دھیان کریں جو میں ظاہر اس کا یہ ہے کہ اگر نہ سیدھا کھڑا ہو، کیونکہ نہ کھڑا واپس آ گئے، ظاہر اس کا یہ ہے کہ اگر نہ سیدھا کھڑا ہو تو کیا ہے، واجب ہے اس پر لوٹنا، واجب ہے، یہی سمجھ آ رہے ہیں۔ پھر تفصیل کی گئی ہے سجود سہو میں، دو صورتیں بنائی ہیں نا، پس اگر ہے کس کے قیام کی طرف اقرب تو کیا کرے، سجدہ کرے، اور اگر ہے قعود کی طرف اقرب تو نہ سجدہ کرے۔ لا تو سجدہ کوئی نہیں۔ پس حکم سجود کا متعلق ہے قرب کے اور عدم قرب کے، یہ گل سمجھ آئی نا، اور حکم لوٹنے کا متعلق ہے استوا اور عدم استوا کے، جے بالکل سیدھا ہے تو واپس نہ آوے، تو جے اس تو تھلے ہوئے تھے واپس آ گئے، آ جائے، لیکن سجدے صاحب دا تعلق ہے بھی جو گوڈے سیدھے ہو کے تو پھر واپس آیا تو ہون سجدہ صاحب ہے وے، تو جو گوڈے سیدھے نہیں ہوئے تھے۔ واپس آ کے وہ سجدہ صاحب نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ تو گل گئی مک، یہ تو اتنے بابے نے دسی یہ تفصیل ہوگی، اور وہ شے جو علامہ شرم علی رحمہ اللہ کے کلام کے غیر کے کلام میں ہے، یہ مسئلہ آندھنے اتھے ہوئے کہ یہ دونوں کام تعلق پکڑتے ہیں استوا اور عدم استوا کے ساتھ، بھی سجدہ پیا کہ نہیں پیا، لوٹنا ہے کہ نہیں لوٹنا، ان دونوں دا کام کندے نال تعلق ہے، استوا اور عدم استوا کے ساتھ، سمجھ آئیے، یا قرب کے ساتھ کس سے، قیام سے اور عدم قیام سے۔ ان اول پر اگر لوٹا پہلے سے کہ کھڑا ہو، سیدھا کھڑا ہو، اس سے پہلے لوٹا ہے، اگرچہ ہو کس کے قیام کی طرف اقرب تو تب بھی سجدہ صاحب نہیں ہے اس پر۔ اینا دوجی جڑی گل ہے جی، باوجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب سیدھا کھڑا ہو جائے تمہارا کوئی ایک تو پس چاہیے کہ نماز پڑھے اور سجدے کرے صاحب کے، دو سجدے اور اگر نہ سیدھا کھڑا ہو تو چاہیے کہ بیٹھ جائے اور نہیں صاحب۔ اس پر۔ رواہ الطحاوی، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ۔ اتوں تو پتہ لگا کہ جے سیدھا کھلون تو پہلے واپس آوے تو سجدہ صاحب نہیں ہے اس میں۔ اے دوجے دی کلام دے کولے گل سمجھ آئے سنی ہوں، اور اس پر پس ہوگی یہ تفصیل وہ کہ ذکر کی گئی ہے بعد اس کے معاذ وہ اس پر کہ اختیار کیا اس کو کس نے، ہدایہ نے اور کنز نے، کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہے کدھر قیام کی طرف اقرب تو نہ اور لوٹے تو اگر لوٹ ہے، پھر اس دے مطابق جتنے نہ لوٹے تو سجدہ پہ گیا نہیں، مع انحناء ظہر مقید کیا کانڈ کے ساتھ، اس لیے کہ اگر اے تادالا بہی اگر کانڈ بھی سیدھی ہو گئی ہے تو ہو گیا کہ قائم لہذا ممتنع ہے، اور بس منع ہے عود بطریق اولا، او کنز دے مطابق۔ اچھا جی، بن اعدام استفاء نصف الاسفل معاذ ہوگا قعود کے اقرب، اجلے تھلو گوڈے سیدھے نہیں ہوئے اس لیے کہ نہیں شمار کیا جائے گا کیڑی شے قائم اس حالت میں، اس حالت نہ حقیقت انت نہ عرفاً نہ شرعاً، وہ جن گوڈے چکے نہیں اجے، اس لیے کہ اگر اسی حالت میں
یہ گوڈے چکے رہن، جی اسی حالت میں وہ قرات کر دے اور رکوع کر دے، پھر سجدے میں چلا جائے اسی حالت میں، بغیر عذر کوئی نہ ہو، کبا شبہ نہ ہوئے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اس واسطے جائز نہیں کہ حکمن قیام ہی نہیں ہے جب تک گوڈے سیدھے نہیں ہوئے۔ اور گوڈے سیدھے ہو جان نا تو اتو چکیا ہوئے تو یہ حکمن قیام ہے جی میں کبا ہوندہ ہے، اس لیے کہ نہیں ہے یہ قائم۔ فی الاصح والے اکثر والوالجیہ میں یہ مسئلہ ہے، مختار وجوب سجود ہے، مختار وجوب سجود ہے، اس لیے کہ اندازہ اس کا کہ مشغول ہوا کھڑے ہونے کے ساتھ، پامیں گوڈے سیدھے نہیں ہوئے، کچھ نہ کچھ تو تاخیر کی تھی سو کہ نہیں سی، تو ہو گیا یہ تاخیر کرنے والا کس کی؟ واجب کی، جی کہ واجب تھا ملانا اس کا اپنے ما قبل کے ساتھ رکن سے، دوجی رکعت دا دوسرا سجدہ رکن ہے کہ کوئی نہیں، رکن ہے، فرض ہے نا، اس فرض نال ملانا سی بہنے نو، انہیں نال نہیں ملایا، یہ اٹھن دی تیاری کر رہا ہے، تے لہذا او جڑا رکن تو بعد واجب نو نال ملانا واجب سی، اس ملانے وچ تاخیر ہو گئی تے لہذا سجدہ سا واجب، ایتھے آؤ نا پتر، پس ہو گیا یہ تارک لل، واجب پس واجب ہے۔ جیسا اے بل والجیہ میں کیا گل آ گئی بھئی اجے سدھا نہیں بھی نہ کھلوتا، گوڈے تھلے اجے چکے نے، ایک بھی جن کے اٹھا تو گوڈے زمین تے لگے نہیں تو بیٹھا ہے، گوڈے چکے گئے نے، صرف اجے ڈنگ نہیں نکلیا تے بہ گیا، تاں بھی وہ نے بھی تاخیر ہو گئی ہے، تاخیر ہو گئی ہے۔ ہاں، اور قاضی خان میں ہے ایک روایت میں جب کھڑا ہو گیا اپنے دونوں پار تاکہ کیا کرے، لین ہدا اٹھے، جی تو کیا کرے، بیٹھ یا کو تو بیٹھ جائے، کیا کرے، اور اس پر اور ویستوی برابر ہے اس میں قادہ اولا اور قادہ، ثانیہ، اور اسی پر اعتماد ہے فتاوی قاضی خان میں چیوے۔ یہ تمہیں یہ پتہ لگا کہ بھئی انہیں جب کھڑا ہو گیا کس پر، گھٹنوں پر، تاکہ اٹھے تو پھر تو کیا ہو گیا، بیٹھ گئے، اس پر بھی صاف ہے، صاحب ہے۔ ان دی تصویر بناؤ گا کس طرح کہ کھڑا ہوا گھٹنوں پر، وہ اجے گوڈے چکے نہیں، چادر پیچھے لا نا بچوں کو شاید نکلے، ادا پیچھا کرنا چادر انج تے نہیں نا جی، پوری لا نا جی، اس ادا ہو گوڈے تھلے رہن نا، سیدھا ہونا ادا انج کر کے انج اے تصویر قاضی خان دے مطابق سنیا جی۔ ہوں تھوڑے جے گوڈے چک ہوتا وہ سیدھا ہوتا اٹھ بھی تو صحیح نہ انج کر کے بس اتوں واپس آ، اے او اے دے ول والجیہ دے مطابق سجدہ پہ گیا، سمجھا جی۔ تو مشہور باقی جڑے پہلے پڑھیاں نے وہ یہ نے کہ یہ جڑیاں دو صورتاں نے، انہاں وچ سجدہ سیدھا ہو، گوڈے سیدھے کر دو تو کنڈ چکی رہے، کنڈ تے چکے نہ ایتھے اینا کو اٹھیا ہے نا، اینا کو تو ہن واپس آیا تو ہن سجدہ ہے، تے جے اس تو پہلوں آیا تے پھر نہیں ہے، آ ویکھو تین بابیاں دے کول آ گئے جو تسیاں نے جی، پھر احتیاط کیڑی شے وچ ہوئی، ہلیا نہیں تے سلیا نہیں، تڑی پٹواری چاہوں گے جی، میں لہذا اٹھ بیٹھا ہے نا، کی کر دے احتیاطاً سجدہ صاف کرے، کر دے جی۔ یہ مسئلہ بڑا اہم جی، کئی باری امام اٹھتے نے تو پھر وہ بہ جاندے نے نا، تو ہن تین صورتاں آ گئی نا، جے کو کھانے چ نہیں پئی تو پھر پڑھو، چاہے روز مرہ دا مسئلہ ہے بھئی جڑا متن چاہے ان دے مطابق ہے بھی جے کنڈ چکی ہے تو گوڈے سیدھے ہو گئے نے تو واپس آیا تے سجدہ صاف ہے، جی اس تو پہلو تھلے آ گئے، صاف نہیں ہے، ول والجیہ وجے بھی گوڈے چک لے نے تے ڈنگ نہیں نکلیا تاں بھی سجدہ صاحب۔ قاضی خان میں یہ ہے کہ اٹھ بیٹھا ہے، گوڈیاں تے اٹھ بیٹھا ہے، گوڈیاں تے اٹھنا مطلب ہے کہ گوڈے تھلے ہی نے، صرف سیدھا ہو گئے تے میں کہتا ہوں احوط وجوب سجدہ ہے بوجہ تصحیح کے اختلاف کے۔ بابا تاتاوی کی آندے نے،
سجدہ واجب ہی ہے، احوط یہ ہے کہ وجوب سجدہ ہے کیونکہ تسیح میں اختلاف ہے۔ اختلاف ہو گیا جی۔ اچھا جی توجہ جی، اور اگر لوٹ آیا صاحی عن القعود اول، لوٹ آیا قاعدے کی طرف، سمجھا گے بھئی پہلے قاعدے کو پلنے والا لوٹ آیا کدھر؟ قاضی اول کی طرف، بعد اس کے کہ سیدھا کھڑا ہو چکا تھا، بالکل کھلو کے نا، واپس آ گیا۔ تو مختلف ہے تصحیح اس کی نماز کے فساد میں، اس کی نماز کے فساد میں بے نماز فاسد ہوئی کہ نہیں ہوئی، نماز فاسد ہوئی کہ نہیں، بے جو فرض نو شروع کر کے تے واجب ال لوٹ ہے بے دی نماز فاسد ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس میں کیا ہے؟ اختلاف ہے، توجہ کرو، ارجا دونوں کا کیا ہے؟ میں فساد ہے، عدم فساد ہے، سن دے ہو، ارجا دونوں کا عدم فساد ہے، عدم فساد ہے، ارجا ان دونوں کا، عدم فساد، وہ پھر شرح پڑھ دیا نا پہلے تو ٹل لائیے نا ایک بارے، ارجا ان دونوں کا کیا ہے؟ عدم فساد ہے، اس لیے کہ غائد ہوتے نے ود تو ود، پنجابی جی ود تو ود اے گل ہوئی نا، جانتے ہو پنجابی کو کون بیان نے بھی یار اندے وچ ود تو ود اے قصور ہویا نا، اور کی ہویا ہے اے لفظ انہوں اے ہے نا غایت و ما عربی چ، اس لیے کہ غایت اس کی جو لوٹنے میں ہے قاعدے کی طرف، وہ قیام کی زیادتی ہے نماز میں، انہیں جو واپس لوٹنا ہے قاعدہ کرنا ہے پھر اٹھنا ہے، اے جڑا وچ وعدہ کیتا ہے یہ تھوڑا جا قیام ہی ہے نا، ایک ادھے منٹ دا یا منٹ دا، اینی گل ہی اینی زیادتی ہے نا، اور تو کچھ نہیں ہویا، واپس آؤ۔ وَإِنْ كَانَ اگرچہ وہ نہیں حلال، ایک کام ٹھیک نہیں واپس جانا، لیکن صحت کے ساتھ یہ مخل نہیں ہے، صحت کے ساتھ کیوں؟ اس لیے کہ زیادتی ما دون رکت کی کنی واری پڑھ چکی ہو، یہ لا یفسد ہوتی ہے، یہ لا یفسد ہوتی ہے، تو لہذا پھر فاسد نہیں ہوئی، فاسد۔ اور بعض نے کہا ہے کہ یہ نقص ہے اکمال کے لیے، یہ نقص ہے اکمال کے لیے، یہ کمی جو ہوئی ہے بھئی واپس چلا گیا ہے، اے بھی تاکہ جڑا شے رہ گی وہ پوری ہو جائے، اور پھر یہ اکمال ہوگا، یہ اکمال ہوگا، اس لیے کہ نہیں کیا اس نے اس کو جڑا واپس گیا ہے، مگر کس کے لیے؟ اپنے نماز کے احکام کے لیے۔ اور فرمایا صاحب باہر نے بھی کیڑی گل کے حق عدم فساد ہے، عدم فساد ہے، سنے ہن شرح پڑھو اندے او بار جاؤ کی عدم الفساد، تحقیق مبالغہ کیا منتقا میں قول بالفساد کے رد میں، جنہاں آکھن کہ نماز ہوندی فاسد، منتقا وچ اندے رد وچ انہاں مبالغہ کیتا ہے، بنا چنگی پنج لائی ہے بے نہیں فاسد ہوئی، فاسد، اور کہا بنایا انہوں نے اس قول کو کیڑا قول بال، غلط، وہ فساد کو پہلے پکاؤ نا، قول بالفساد کو، غلط، اس لیے کہ یہ تاخیر ہے، رفض تو نہیں ہے نا، سنی جے گل اور مشہور تو یہی سے نا بھی جب لوٹو تو کی ہوندا ہے نماز۔ اچھا اس پڑھنے تو بعد مثال طور جڑی ہن دی کتاباں نے کوئی بشک ایڈی وڈی 50 جلداں ہوئے تو اندر لکھا فاسد ہو گئی، تو یار اسی بھی اکھاں نال ہی پڑھتے پے نا کہ فاسد نہیں اور اسی انے پڑھتے پے دیکھ کے بھی فاسد نہیں ہوئی کہ ہوئی ہے، ایتھے ترجیح کیڑی شے دتی ہے؟ عدم فساد، لہذا اگر سیدھا کھلو کے بھی آ گیا نا تے سجدہ صاحب تے پینا ہی پینا ہے، لیکن کہ نماز فاسد نہیں ہوئی جی۔ او بھائی آئی سمجھ، یہ پکاؤ مسئلے پیش آ جاندے نے، جو ساڈا امام جی پورا سیدھا کھلو کے تے واپس آ گئے تے کی حکم ہے تے کی آکھنا ہے؟ یہ لفظ بولے سے پنجابی انہاں سجدہ صاحب کڈیا ہے، ساڈی پنجابی جی بولتے ہیں بھی کی سجدہ صاحب کڈیا نہیں وچ پایا نماز دے، چلیں جی۔ اچھا جی توجہ کرو جی، پھر اگر لوٹا بعد قیام کے پہلے سے کہ کیا کرتا؟ قبل یتشہد، تھلے آ گئے نا، سیدھا کھلو کے تے واپس آ کے بہ گئے،
ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝੋ ਨਾ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਖਲੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ? ਕਿਆਮ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਕਿ नहीं? फिर अगर लौट गया बाद लौटा बाद क्याम के जी तो बाद ने कहा या तशाहदो तशाहद पढ़े तो फिर हुण खलोवे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤਫਸੀਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧਾ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨਾ तो ਹੁਣ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫੌਰਨ ਫਿਰ ਖਲੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਮਝੋ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਹੁਣ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ फिर खलोवे, इसलिए कि लौटा है तरफ उसके कि था उसके हक से ये कि उसको करता वो की सी। और सही ये है कि तशहुद ना पड़े बल्कि खड़ा हो जाए फिलहाल। समझा गए जी? ए हुण दूजा मसला जी भी आने नाल नमाज तो फासद नहीं राजे कौल है, लेकिन आके ते बाद ने आख्या हुण तशहुद कम करना करके जाए तो सही ये है कि फिलहाल अवला यन ताके दो। हूँ एक और मसला है और सिर्फ सही आखे ना, बाकी ये नहीं आखे बगैर तशहुद पढ़ के कहा तो नमाज फासद हो जाएगी। कौन जो कौल है कि तशहुद पढ़ के जाए तो नमाज, ये कौल कौन जो बचेगा? ध्यान करे जे। और नहीं टूटेगा क्याम उसका लौटने के साथ के नहीं हुक्म दिया गया उसके साथ कमा फिल कोस्तानी खाने च ना आनी। ये जिसले खलो गया है ना तो वो जड़ा क्याम सी वो सलामत है, वो क्योंकि इनू वापस आने का शरीयत ने हुक्म नहीं दिता कि दिता है नहीं सी आना ते आ गया, लिहाजा वो जड़ा क्याम है वो सलामत है, ऐ समझो। और नहीं टूटेगा क्याम उसका लौटने के साथ कि नहीं हुक्म दिया गया था उस लौटने का। वो जो क्याम है ना पहला वो नहीं टूटेगा, वो सलामत है। उनकी मसला क्यों आ रहा है? कमा फिल कोस्तानी बस हो गया जैसा कि अगर पढ़ा उसने फातिहा को और फिर रुकू किया, फिर उठाया सारा अपना और पढ़ी सूरत दूसरी पढ़ी क्योंकि नहीं टूटेगा रुकू इसका। सूरत पढ़ के सीधा सजदे चला जाए तो चूंकि सजदे में ताखीर होगी वाजिब सजदा साफ पै जाएगा, नमाज ठीक है। नहीं समझी गल भी जेड़ा काम नहीं सी ना करना तो कर दिता है, वो जेड़ा पिछला होया वो टुटदा नहीं, टुटदा तां जे शरीयत कभी नूं छड़ के इधर आ हुण वो खत्म होना है। समझा जे भी पूरी किरात करके की किता उन्हें ते रुकू करके उठ्या तो जाना किधर सी? एक सूरत होर पढ़ दी तो हुण फर्ज विच ताखीर हुई है, ये रुकू नहीं खत्म होवेगा, दोबारा रुकू नहीं करना, दोबारा किधर जाना है? तो एवें जिहड़ा क्याम सी टुटिया नहीं है, सलामत है। की है? सलामत है जी। मतलब की निकलिया दस दो कोई मसला बने तो बंदे तो पुत्रा ना सिर खपाना। मतलब ये कि मौलवी जी ये हुण दो कादे तो बाद कितनी रकात होनी फर्जां दी है? ते तीसरी रकात किरात फर्ज है कोई नहीं, ये सीधा खलो के फौरन रुकू चला जाए, वो पहला क्याम खड़ा है लिहाजा क्याम हो गया, रुकू ठीक होना है। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਕੋ ਖਾਨੇ 'ਚ ਪਈ ਜੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਆਮ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਲਾਮਤ ਹੈ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉੱਠ ਕੇ ਫੌਰਨ ਕੀ ਕਰੇ? ਤੇ ਠੀਕ ਨਮਾਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਆਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਇਕਰਾਰ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਸੁन्नत ਸੀ ਨਾ। ध्यान करो किनिया में है अगर लौटे अच्छा जी होनी जमात हो रही सी, मौलवी सीधे खलो गए, कौम भी सारी खलो गई तो इमाम अरे थले आए न कौम पिछों की करे वट्टे मारे इनू। किनिया में है कि अगर लौट आया इमाम तो ना लौटे उसके साथ वो खलोती रहे। वास्ते साबित करने मुखालफत के मामूर बे के गैर में किस में? मामूर बे के गैर में खलो के ते वापस आने का हुक्म ऐसी नहीं सी,
امام نے معمور بے دا غیر کیتا ہے لہذا ان دے وچ مخالفت کرنا ان دے وچ ہو بعض نے کہا کہ یعودون وہ بھی لوٹ آئے وہ بھی جیسا کہ حلبی میں ہے. اچھا جی پھر بے شک واجب ہے اس پر کیڑی شے باوجہ ترک کرنے قعود کے اور قیام کی تاخیر کے بے قدر العود سجدہ صاحب خام خواہ ہے. اچھا جی وہ جڑا متن سی کہ بھی حق یہ ہے کہ نماز فاسد نہیں ہوئی اس لیے کہ زیادتی مادون رکا علت اہل قولی لا یخلو کی یہ کہ یہ مخل نہیں ہے. بہرحال ہونا اس کا لا یحلو حلال نہیں تے مخل بھی نہیں اکٹھا ہو سکتا ہے. ایک کام حلال ہو سکتا ہے جی باوجہ ہونے اس کے زیادتی اس میں جو نہیں ہے نماز سے اس واسطے حلال نہیں اس واسطے تو مخل اس واسطے نہیں کہ رکعت تو کام میں تو جڑا نا عدم مخل تے عدم حل اے جمع ہو سکتے ہیں. اور وقولو وقد یقال ہو پیچھے جی ارادہ کیا اس کے ساتھ عدم حل کی نفی کا حلال نہیں اس کی نفی کی ہے کیونکہ نقص ہے للکمال گویا کہ کہا ہے کہ بے شک یہ نقض قیام کے لیے وہ کہ اس سے زیادتی ہے نہیں ہے یہ حرام اس لیے کہ یہ قیام کا نقض اکمال کے لیے ہے کہ تھلے آ کے جڑا کام رہ گیا وہ کرن لگے سنیں اے شاباش اور سجدہ کرے مسبوق اپنے امام کے ساتھ پھر کھڑا ہو جائے اس کے پڑھنے کے ساتھ سبقت کی گئی اس کے ساتھ جیڑی اس کو پہلے ہو گئی اور اگر بھول گیا مسبوق ما یک دی ہے میں تو سجدہ کرے اس کے لیے بھی نہ کہ لاحق اگر کلہ پھولے تو سجدہ کو لے اور نہ لائے امام سجود صاحب کو جمعے میں اور عیدین مسئلہ اور وہ بندہ جو بھول گیا قعود اول سے فرض سے لوٹ آئے قعود کی طرف جب تک او ماں بمانا داما جب تک نہ سیدھا کھڑا ہو ظاہر الروایہ میں یعنی ظاہر الروایہ یہی ہے اور یہی اصح ہے اور مقتدی بے مقتدی کا دے پورا کھلو گیا تھے اور مڑے کہ نہ مڑے تے مڑے اے اور مقتدی مثل متنفل کے ہے لہذا یعود و لوٹ آئے اور اگر سیدھا کھڑا ہو گیا پس اگر لوٹ آیا والا بستتم قائمن پس اگر لوٹ آیا اور حالانکہ وہ قیام کے زیادہ قریب تھا تو سجدہ کرے انہیں استتمہ قائمن بھی سیدھا کھڑا پورا نہیں ہے جو ہے راہ چتا ہے کم بڑھنا جے تو سجدہ کرے صاف کے لیے اور اگر تھا قعود کے اقرب قعود میں نہیں بیٹھنا تو نہیں سجدہ اس پر اصح میں اور اگر لوٹ آیا بعد اس کے کہ پورا سیدھا کھڑا ہو گیا تو مختلف ہے تصحیح اس کی نماز کے فساد میں